اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. دیکھو، بات چل رہی ہے غیبت اور اس کا علاج. اس کے بارے میں مختلف مجلسیں ہو چکی ہے. گزشتہ جو تھی مجلس میں اندر کیا تھا؟ معافی مانگنے کا. غیبت کر دی ہے تو معافی مانگنے کا طریقہ کیا تھا. جی، آج کی مجلس جو ہے اس میں غیبت کہاں کہاں جائز ہے اس کے بارے میں ہے انشاءاللہ. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے حضرت والا نے فرمایا کہ دینی ضرورت ہو تو پھر غیبت بھی مباح ہے، جائز ہے. دینی ضرورت ہو تو پھر غیبت بھی جائز ہے. یاد رکھنا، اس جائز شکل کے حدود ہے. بہت سے لوگ جہاں شریعت نے اجازت دی ہے اس کو لے کر غلط مقصد میں استعمال کرتے ہیں. کہاں شریعت میں تو جائز ہے. ہاں، اس لیے اس بات کو بہت دھیان سے سنے، خاص کر کے جو مبتدی ہوتے ہیں، نئے جو دین پر چلنے والے ہوتے ہیں. ہم سب کے سب نئے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے ایسی جب چیز دی جاتی ہے تو وہ کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں اور اس میں احتیاط نہیں کر پاتے. اس لیے حضرت نے پہلے بھی بتا دیا کہ بھائی وہ کوئی اگر تمہیں برا بلا کہے تو تم بھی اس کو کہو، جائز ہے. لیکن کیا فرمایا؟ نہ کہنا زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ اس نے ہمیں 1 گالی دی ہے اور 100 گرام کی دی ہے، ہم اس کو کہیں گے 200 گرام کی، تو انصاف نہیں ہو پائے گا، تو پھر ہم سے زیادتی ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے یہی ہے کہ تم اس کو معاف کر دو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہت زیادہ اجر دے گا. اسی طریقے سے غیبت میں بھی جائز ہے، تو وہ جائز بہت ہی احتیاط اور ضرورت کی ہو تو پھر کرے، ورنہ اس میں بھی بچنے کی کوشش کرے. اگر دینی ضرورت ہو تو پھر غیبت بھی جائز ہے، مباح ہے. جیسے محدثین نے مثالیں دی ہے، محدثین نے روات حدیث پر جرح کی ہے. یعنی حدیثوں کے جو راوی ہے نا، حدیث جو ہے اس کو بیان کرنے والے، جیسے میں نے آپ کو ایک بات کی اور آپ نے دوسروں کو میری بات کی، اس نے تیسروں کو میری بات کی، تو یہ بات کرنے والے کو کہتے ہیں راوی. تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث کو بات آگے پہنچا رہے اس کو کہتے ہیں راوی. تو سمجھ میں آ گیا. روایت میں آتا ہے، آپ نے بار بار سنا ہوگا. تو یہ ہے، تو جو حدیث کے راوی ہے، بیان کرنے والے ہیں، تو محدثین اس کو کہتے ہیں جنہوں نے حدیث میں اسپیشلسٹ کیا ہے. ان کو کئی حدیثیں یاد ہوتی، لاکھوں حدیثیں یاد ہوتی تھی. جیسے ہمیں قرآن حفظ کرتے ہیں، ویسے وہ لوگ حدیثوں کے حافظ ہوتے تھے. اس لیے وہاں پر جب بڑی کتابوں میں آتا ہے حافظ، تو حافظ سے مراد وہ حدیثوں کے حافظ. قرآن تو حافظ ہوتے ہی تھے. اس زمانے میں تو قرآن کے حافظ کو حافظ کہا جاتا تھا. اس زمانے میں قرآن کا حافظ تو عام تھا، حدیثوں کے حافظ کو حافظ کہا جاتا تھا. تو محدثین جن کو حدیثیں بہت یاد تھی، تو انہوں نے اس حدیث کے بیان کرنے والے کی بھی زندگی کی تحقیق کی ہے. ہم تک جو حدیثیں پہنچی ہے نا، یہ لوگوں نے ہمیں کہہ دیا بھائی یہ تو ضعیف ہے اور یہ تو ایسی ہے ایسی ہے. حدیثوں کے اندر بہت ساری کوالٹیاں بنا دی گئی. ایک صحیح حدیث ہے، ایک حسن حدیث ہے، ایک غریب حدیث ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری حدیثیں ہیں. کبھی اس کے بارے میں بتائیں گے، اس کے نام خالی صرف تفصیل تو نہیں جائیں گی. تو اب کیا مطلب؟ صحیح حدیث ہی صحیح ہے اور دوسری حدیثیں کیا غلط ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. کچھ تو حسن ہے اور کچھ متفق علیہ ہے اور کچھ دوسری ہے، بہت سارے نام ہیں. تو وہ نام کی وجہ سے لوگ عام طور پر لوگوں نے ذہن خراب کر دیا ہے کہ بس یہی صحیح حدیث ہے جہاں صحیح لکھا ہوا ہو، اور اس کے علاوہ اگر دوسرا لکھا ہوا ہے تو صحیح حدیث ہے ہی نہیں. اس کو ایسا سمجھتے جیسے کوئی غلط ہو یا گڑھ لی گئی ہو، ایسا نہیں ہے. تو وہ سمجھانا چاہتا ہوں، حدیث کے جو راوی ہوتے ہیں
تو اس کی تحقیق کرتے ہیں. جیسے میری بات آپ نے لی اور آپ نے میری بات کو دوسروں کو پہنچایا، تو دوسرا آپ کی بات کو سننے کے بعد آپ کی زندگی کو دیکھے گا کہ آپ کی زندگی تو شریعت کے خلاف ہے، اور آپ نے بات تو پہنچائی مولانا کی، تو اب وہ آدمی آپ کی زندگی کو دیکھ کر آپ کی بات کو تھوڑا سا کمزور سمجھے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس بات کے اندر کچھ چیز، کوئی الفاظ زیادہ کر دیے ہو. یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ زندگی میں جب غلطیاں ہیں تو پھر اس بات کا کوالٹی کا نمبر جو ہے نا وہ گھٹ گئے، اور میری بات کو ایک دوسرا عالم لے کر اگر پہنچائے گا تو وہ نمبر 1 پر گنی جائے گی. کیوں کہ یہ پہنچانے والا امانت دار ہے، اس کی زندگی میں امانت ہے، تو وہ بات میں ذرہ برابر بھی مکس نہیں کرے گا، تو وہ اس کی بات کو نمبر اول پر گن لی گئی، اور دوسرے کی بات جس کی زندگی میں ہے اس کو نمبر 2 پر لے گئے. تو ایسے ہی راوی جو ہوتے تھے ان کی زندگی کو دیکھا جاتا تھا، ان کی زندگی کو دیکھا گیا. تو کہیں نہ کہیں راویوں کی زندگی میں سنت کے خلاف، گناہ نہیں، سنت کے خلاف، یا کوئی ایسے چھوٹی چھوٹی باتیں ایسی ملی کوئی جس کی وجہ سے انہوں نے اس حدیث کو، حدیث صحیح ہے لیکن اس کی زندگی میں ایسی چیز ملی تو اس حدیث کو نمبر 2 دے دیا، کسی کو نمبر 3 دے دیا، نمبر 4 دے دیا. یہ نمبر دیے گئے ہیں، نمبر 1 کی حدیث صحیح کہی جاتی ہے، اور دوسری حدیثیں الگ الگ نام ہیں لیکن وہ بھی حدیث صحیح ہے. یاد رکھ. تو اس کو روات حدیث پر جرح کی، تو انہوں نے کہ محدثین نے اس راوی جو بیان کرنے والے ہیں تو ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہا ہے نا، تو یہ بھی تو ایک طرح کی غیبت ہوتی ہے کہ بھائی فلاں فلاں اس حدیث کو، اس کے بیان کرنے والے فلاں صحابی ہے، صحابی نہیں فلاں لوگ ہیں، اور ان کی زندگی میں یہ چیزیں تھی. تو اگر دینی ضرورت نہیں ہے بلکہ محض نفسانی ہی نفسانیت ہے تو اس صورت میں امر محقق کا بیان کرنا بھی غیبت محرمہ میں ہے. یعنی اگر دینی ضرورت، یہاں تو دینی ضرورت تھی، لوگوں کے سامنے بتانا تھا اس حدیث کو ہم نے دوسرے نمبر پر کیوں دیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس راوی کے اندر یہ چیز پائی گئی تھی، اس کی زندگی کے اندر کمزوریاں پائی گئی تھی، اس وجہ سے ان کو بیان کرنا پڑا. تو وہ شکل تو اس کی غیبت کی ہے لیکن ضرورت کی وجہ سے اب وہ غیبت نہیں ہوگی. جی. اور اگر دینی ضرورت نہیں ہے بلکہ محض نفس اور غصہ ہے اور ایک دوسرے کو گھٹانا ہے یا دوسرے کو حقیر سمجھانا ہے تو فرمایا پھر غیبت کرنا حرام ہے، اور بلا تحقیق کوئی بات کہی جائے تو بہتان ہے. کذب کا مدار تحقیق کے کذب پر نہیں بلکہ عدم تحقیق کی صدق پر ہے. کذب یعنی جھوٹا کیا ہے، جھوٹ کس کو کہتے ہیں؟ تحقیق کے کذب پر نہیں، یعنی یہ جو بولا ہے عدم تحقیق کی صدق، یعنی اس کی بات جو تم نقل کر رہے ہو اس کی سچائی کی تحقیق نہیں کی ہے تو یہ جھوٹ ہے. سچائی کی تحقیق کرو، کہ جھوٹ کو نقل کر رہے ہیں کہ جھوٹ ہے، نہیں، اس کی بات کو تم نقل کر رہے ہو تو سچ سمجھ کر رہے ہو تو سچائی کی تحقیق کر لو. اگر سچائی کی تحقیق نہیں کی ہے تو اور تم بات کر رہے ہو تو فرمایا یہ کذب ہے. یعنی دینی ضرورت سے، یہ ملفوظ تھا اور اس کی تفصیل دیکھو، یعنی دینی ضرورت سے کسی کا عیب یا برائی بیان کرنا جائز ہے. کوئی مدرسے کا پرنسپل ہے، اب اس کو کسی استاد کو کوئی نہ کوئی وجہ، کسی کمیٹی کو، کسی لوگوں کو، کچھ دوسرے استادوں کو بتانا ہے کہ یہ دینی ضرورت ہے، تو اس کی وجہ سے عیب یا برائی بیان کرنا جائز ہے. اسی طریقے سے گھروں کے اندر بھی جو مدرسہ سنبھالتے وہ بھی، کہ وہ ضرورت کیا ہے، کوئی ضرورت ہو کہ اس کی وجہ سے ہمیں لوگوں کو بیان نہیں کریں گے تو غلط فہمیاں ہو سکتی ہے تو پھر اس کے لیے جائز ہے. اور اگر نہیں ہو سکتا کہ اس کا کوئی پرابلم ہی نہیں ہے اور انہی لوگوں کو بتایا جائے جہاں ضرورت ہو، ہر ایک کو بھی نہیں بتانا ہے. چنانچہ تمام محدثین حضرات کا تو کام ہی لوگوں کے حالات کی تحقیق کرنا تھی. محدثین کا کام کیا تھا؟ لوگوں کے حالات کی تحقیق کرنا تھی کہ فلاں راوی کیسا ہے، فلاں راوی کیسا ہے. چنانچہ جب کوئی شخص ان سے راوی کے بارے میں سوال کرتا کہ فلاں راوی، کیونکہ اب وہ تو محدثین جنہوں نے حدیث جمع کی ہے وہ زمانہ اور ہے، اور جنہوں نے حدیث بیان کی ہے وہ زمانہ اور ہے.
تو ان کی حدیث لے کر وہ اس علاقے میں جاتے اور پوچھتے کہ فلاں صاحب نے یہ روایت بیان کی ہے، تو آپ ان کی زندگی کو دیکھے ہوئے ہو، تو آپ بتائیے کیسا تھا؟ تو وہ بتاتے ہاں ان کی زندگی میں یہ چیز ایسے ایسی تھی۔ چنانچہ جو کوئی شخص ان سے راوی کے بارے میں سوال کرتا تو بتا دیتے کہ یہ راوی ضعیف ہے، اور یہ راوی جھوٹا ہے، اور یہ راوی کذاب ہے، یہ راوی شتام ہے، یعنی ان کے اوپر کوئی نہ کچھ ہوتا تھا، کچھ جھوٹے بھی ہوتے تھے۔ ہاں، تو ان کی حدیثوں کو پھر ایسے الگ کر دیا گیا۔ ہاں، کچھ راوی جھوٹے تھے اور کچھ راوی شتام یعنی گالیاں دینے والے تھے، لیکن یہ بیان کرنا کہ ان کی ذمہ واجب تھا۔ اب وہ شکل تو غیبت کی ہو گئی کہ بھائی انہوں نے کہہ دیا بھائی وہ تو جھوٹے ہیں، تو اب ظاہر بات ہے تو ان کے لیے یہ بیان کرنا ان کے لیے واجب ہے، اس لیے اب یہ غیبت میں شمار نہیں ہوگا۔ اگر بیان نہ کرتے تو گناہ گار ہوتے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت کا یہی طریقہ تھا کہ معلوم کیا جائے کہ کون سا راوی کیسا ہے۔ لہذا یہ غیبت چونکہ دینی ضرورت کے لیے تھی اس لیے یہ جائز تھی۔ اس لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 5 یا 6 لاکھ احادیث میں سے ان کو یاد تھی، ان میں سے 6000 حدیثیں بخاری شریف میں بیان کی ہے۔ اب بتاؤ کہاں 6 لاکھ اور کہاں 6000؟ اب یہ کیا ہوا، کتنی تھی؟ تو اس میں سے انہوں نے وہ حدیثیں تو یاد ہو گئی، جہیں بھی پڑھتے تھے اور سب یاد ہو جاتی تھی ان کو۔ یاد کرنے کے بعد اب اس کی تحقیق ہوئی، وہ راوی کون کون ہے، کیا کیا اس کی زندگی میں ہے، پھر ان میں سے حدیثوں کو چھانٹ چھانٹ کر کے انہوں نے صحیح بخاری لکھی ہے۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اس کے اوپر تحقیق کرتے تھے، اس کے بعد اس کو لکھتے تھے۔ اس لیے کتاب بڑی مقبول ہے، لیکن بخاری شریف کی حدیثیں سب کی سب اکثر صحیح ہے، لیکن اس میں بھی ضعیف حدیثیں ہے۔ تو ضعیف کا مطلب لوگ سمجھتے ہیں غلط ہے، کہہ دیا کہ وہ فضائل اعمال میں ضعیف حدیثیں ہے۔ ارے انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا ضعیف حدیث کا مطلب یعنی غلط لکھ دیا؟ نعوذ باللہ، نہیں، ضعیف کا مطلب یہ ہے بے تو بخاری کے اندر بھی ضعیف حدیثیں ہیں۔ ہاں، تو لوگوں نے ہم کو دور کرنے کے لیے دینی ساری کتابوں سے بولے نہیں، ساری کتابوں میں، کیونکہ ان کتابوں سے لوگوں کو دین مل رہا ہے، ان کی زندگیوں میں تبدیلیاں آ رہی ہے، لکھنے والے تقوی والے تھے، جس کی وجہ سے لوگوں کو دور کیا جا رہا ہے۔ لیکن یاد رکھے ضعیف کا مطلب نہیں سمجھتے، نہیں، وہ ضعیف اس اعتبار سے ضعیف ہے کہ اس کے راوی ایسے ایسے تھے۔ تو ضعیف حدیثوں کو مسائل میں نہیں لیا جاتا، مسائل میں نہیں لیا جاتا، ضعیف حدیثوں کو فضائل میں لیا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی ایک طرح کی صحیح حدیث ہے، کذب اور جھوٹ نہیں ہے، اس کو فضائل میں لیا جاتا ہے۔ اس لیے فضائل کی کتابیں ہیں، مسائل کی کتابیں نہیں ہیں۔ اور باقی دوسری کتابیں جو ہوتی ہے مسائل کی ہوتی ہے، جس میں نماز کے مسائل ہے، اس کا ایک ایک مسئلہ حدیث سے ثابت ہے، تو اس میں جو صحیح حدیثیں ہے اسی کو لیا جاتا ہے۔ تو اب سمجھ میں آ گیا، یہ باتیں کوئی تفصیل اس لیے کرنی پڑی کہ اکثر سننے والے بیچارے جانتے ہی نہیں ہیں، وہ ضعیف حدیث کو سمجھتے ہیں کہ غلط ہے، رانگ ہے، اس لیے اس کتاب کو پڑھنا ہی نہیں ہے۔ نہیں، کتاب کے لکھنے والے میں جو تقویٰ تھا، جو سنت کی اتباع تھی، وہ ان کا اتنا اثر تھا کہ ان کا اثر اس کے کتابوں کے حروف میں بھی ہے کہ اس کو جو پڑھتا ہے اس کی زندگی میں اثر ہوتا ہے۔ تو اصل میں دشمنوں کو اس بات سے ڈر ہوا کہ اگر اس کتاب کو اگر ہم نے بند نہ کیا گیا اور اس کے بارے میں بدنامی نہ کی گئی تو لوگ پڑھیں گے تو ہدایت پر آ جائیں گے۔ جی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تو فرمایا راوی کے بارے میں سوال کرتا تو بتا دیتے کہ راوی ضعیف ہے، اور یہ راوی جھوٹا ہے، اور یہ راوی کذاب ہے، یہ راوی شتام ہے، لیکن بیان کرنا ان کے ذمہ واجب تھا۔ تو یہ معلوم کیا جائے کہ کون سا راوی کیسا ہے، لہذا غیبت چونکہ دینی ضرورت کے لیے تھی اس لیے جائز تھی۔ حضرت علی بن مدینی رحمت اللہ علیہ بڑے اونچے درجے کے محدثین میں سے، محدثین سمجھے، ایک محدثین ہوتے ہیں، ایک مفسرین ہوتے ہیں، ایک مفقی ہوتے ہیں، جو مسائل کو بیان کرتے ان کو فقی فقاہت، اور حدیثوں کو بیان کرنے والے جن کو حدیث حفظ ہوتی ہے ان کو محدثین کہتے ہیں، جو قرآن کی ایک ایک آیت کی کئی تفسیریں کرتے ہیں ان کو مفسرین کہتے ہیں۔ کیونکہ لفظ آپ کے لیے نیا اس لیے یاد رکھیں، کتابوں میں محدثین
مفسرین، مفقی، یہ سب کچھ آتے رہتے ہیں. تو محدثین میں سے اور جرح تعدیل کے امام ہیں علی بن مدینی، یہ محدثین ہیں حدیث بیان. وہ جرح اور تعدیل کہتے ہیں، یعنی جو حدیث بیان کرنے والوں کی جو زندگیاں تھی، ان زندگیوں کی زیادہ تحقیق انہوں نے کی، اس کے امام ہیں وہ. البتہ ان کے والد حدیث کے معاملے میں پوری طرح قابل اعتماد نہیں تھے. ان کے والد جو تھے وہ بھی حدیث بیان کرتے تھے، تو ان کے والد جو ہے وہ حدیث کے معاملے میں پوری طرح اعتماد نہیں تھے. کسی نے ان سے پوچھا کہ اپنے والد کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بیٹے سے پوچھا، کیونکہ والد سے بھی حدیث ملی ہے، تو حدیث میں تو چاہے والد سے ملے کسی سے ملے، وہ تو تحقیق تو کی جائے گی. تو فرمایا آپ کے والد کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ حدیث میں قوی ہے یا ضعیف ہے؟ پہلے تو فرمایا کہ میرے والد کے بارے میں یہ بات دوسرے محدثین سے پوچھ لو. میرے والد کے بارے میں تو دوسرے محدثین سے پوچھ لو. سوال کرنے والے نے کہا کہ ان کے بارے میں مجھے آپ کی رائے معلوم کرنی ہے. جب سوال کرنے والے نے اصرار کیا تو آپ نے سر جھکایا اور پھر فرمایا هو الدین انه ضعیف. علی بن مدین تھے نا، انه ضعیف، یہ دین کی بات ہے، اس لیے یہ بتا رہا ہوں کہ میرے والد حدیث کے معاملے میں ضعیف ہے. اللہ، دیکھو کتنی تحقیق کی ہوگی کہ والد کو حدیث کے معاملے میں ضعیف. ویسے وہ اپنی جگہ پر ہے، نیک ہو کچھ بھی ہو، حدیث کی کیسی تحقیق کی گئی ہے. اس لیے ہمارے پاس جو حدیث سے پہنچی ہے یہ ایسے ہی جمع کر کے نہیں دی ہے، اس کے اوپر بہت کچھ کام ہوا ہے، اس کے اوپر لوگوں نے اپنا مال اور جان لگائی ہے اور دماغ لگایا ہے، وقت لگایا ہے، جب جا کے ایک ایک حدیث ہم تک پہنچی ہے. تو فرمایا حدیث کا معاملہ ہے، تو فرمایا اپنے والد کو فرمایا ضعیف. ضعیف کا مطلب راوی ضعیف ہے، ورنہ حدیث تو اپنی جگہ پر صحیح ہے. اس ضعیف کی وجہ سے پھر اس حدیث کو بھی ضعیف کر دیتے ہیں. چونکہ دین کی بات ہے اور دین کی بات کو چھپانا نہیں ہے، چاہے وہ باپ کے خلاف ہو یا بیٹے کے خلاف ہو، وہ دین کی ضرورت کے تحت کہنی ہوگی. اللہ اکبر. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ. امام ابو داؤد سجستانی رحمۃ اللہ علیہ، جو سنن ابو داؤد کے مصنف ہے، جنہوں نے ابو داؤد شریف کتاب ہے، حدیث کی کتاب، جو بھی عالم بنتا ہے اس کو یہ پڑھنی ہوتی ہے. اتنے بڑے جلیل القدر محدث اور اتنے بڑے امام ہیں، ان کا بیٹا ابن ابی داؤد حدیث کے بارے میں ضعیف تھا. یہاں پر بیٹا باپ کو ضعیف کہہ رہا ہے، یہاں باپ بیٹے کو ضعیف کہہ رہا ہے حدیث کے معاملے میں. فرمایا ضعیف تھا. امام ابو داؤد سے کسی نے پوچھا کہ اپنے بیٹے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے جواب میں فرمایا اس سے روایت کرنا حلال نہیں. دیکھیے حضرات محدثین نے عیب کا اظہار کرنے میں نہ باپ کی پرواہ کی نہ بیٹے کی پرواہ کی. تو اب دیکھو یہ عیب بھی تو بتایا نا، یہ بات کو سمجھانے کے لیے. تو یہ حدیث کو سمجھا، یہ شکل تو غیبت کی ہے کہ باپ بیٹے کے بارے میں کہہ رہا ہے بھائی ضعیف ہے، وہ بیٹا باپ کے بارے میں کہہ رہا ہے، تو یہ غیبت ہے. لیکن یہ سمجھانا ضروری ہے. حضرات محدثین نے عیب کا اظہار کرنے میں نہ باپ کی پرواہ کی نہ بیٹے کی پرواہ کی نہ عزیز و اقارب کی پرواہ کی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا معاملہ تھا اور راوی کی خامی کا اظہار کرنا دینی ضرورت تھی. اللہ تعالیٰ نے یہ محدثین کا گروہ، ایک جماعت پیدا ہی اسی مقصد کے لیے کیا تھا کہ ان کے ذریعے احادیث کی حفاظت کا کام لیا جائے. احادیث کی حفاظت کا کام اللہ نے کروایا محدثین کے ذریعے. اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ جہاں دین کی ضرورت ہو وہاں نہ صرف یہ کہ غیبت کرنا جائز ہے بلکہ بعض اوقات غیبت کرنا ضروری ہو جاتا ہے. لیکن پھر آگے فرماتے حضرت سے مراد حضرت تھانوی آئے گا رحمت اللہ علیہ. لیکن اگر دینی ضرورت نہیں بلکہ محض نفسانیت ہی نفسانیت ہے تو اس صورت میں امر محقق کا بیان کرنا بھی غیبت محرمہ ہے. یعنی اب سنو، اب یہ فرق کرنا ہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ واقعی دینی ضرورت سے کہہ رہا ہوں یا اپنے نفس کی لذت لینے کے لیے نفسانیت کے طور پر کہہ رہا ہوں. اب یہ فرق کرنا بڑا مشکل کام ہے کیونکہ ہم ابھی مبتدی ہیں، ہم ابھی نرسری میں ہیں. تو
اب یہ تحقیق کرنا ہے، فرمایا نفس کی لذت کے لیے میں بات کہہ رہا ہوں، تو جائزہ لینے پر پتا چلے گا کہ غیبت کے شوق میں اب نفس نے یہ حیلہ تلاش کر لیا. غیبت کے شوق میں، کہ غیبت تو کرنا مزہ آتا ہے، تو نفس نے ایک اپنا حیلہ تیار کر لیا کہ جو بات تم کہہ رہے ہو یہ دینی ضرورت کے تحت کہہ رہے ہو. پھر نفس کیا کہتا، ہاں اس کی تو ضرورت ہے. بہت سے لوگ اپنے رشتہ داروں کی ساری باتوں کو معلوم کرتے ہیں، اور پھر نفس کیا کہتا ہے، ارے رشتہ داروں میں رہنا ہے، ان کے بارے میں اگر ہمیں پتہ نہیں ہوگا کون کیا ہے تو پھر کیسے ہم چلیں گے. اب یہ کیا ہو گیا، سارا کا سارا غیبت ہو رہا ہے. بھائی جب ضرورت ہو، جب کسی سے کوئی معاملہ کرنا ہے تو اب تحقیق کر لو، لیکن ابھی معاملہ کچھ کرنا ہی نہیں ہے اور ویسے بیٹھے بیٹھے باتیں کر رہے ہو. یہ ہلا تلاش کر لیا کہ کیا، اب نفس کیا کہتا ہے، ہاں جو بات تم کہہ رہے ہو یہ دینی ضرورت کے تحت کہہ رہے ہو، لیکن جب اپنے باطن کے اندر جا کر دیکھوں گے نا، بہت اندر جانا پڑے گا، تو پتا چلے گا کہ حقیقت میں دینی ضرورت نہیں تھی بلکہ نفسانیت تھی. لہذا وہ غیبت محرمہ ہے، یعنی حرام ہے، چاہے وہ ایسی بات ہو جو حقیقت میں صحیح ہو، چاہے وہ ایسی بات ہو جو حقیقت میں صحیح اور درست ہو، تحقیق سے ثابت ہو چکی ہو، تب بھی وہ حرام اور ناجائز ہے. دیکھو صحیح ہو اور تحقیق سے ثابت بھی ہو چکی ہو کہ ہاں یہ بالکل صحیح ہے، پھر بھی اس کی غیبت کرنا حرام اور ناجائز ہے. اور اگر تحقیق نہ کی اور کرو گے تو جھوٹ ہے. یاد رکھنا، یہ اس بات کو سمجھا، آگے آ رہا ہے اسی بات کو. فلما بلا تحقیق بات کہنا بہتان ہے. عزت کا جملہ ہے، بلا تحقیق کوئی بات کہی جائے تو بہتان ہے. کذب کا مدار تحقیق کذب پر نہیں بلکہ عدم تحقیق صدق پر ہے. اس کو ذرا سنو. یعنی جھوٹ کا مدار صرف اس بات پر نہیں کہ جب کسی چیز کا جھوٹ ہونا ثابت ہو جائے تب جھوٹ ہوگا. یعنی کوئی بات تحقیقی طور پر جھوٹ ہے تو اب اس کو کہا جائے تو جھوٹ ہے. صرف یہ نہیں بلکہ اگر کسی چیز کا سچا ہونا ثابت نہیں ہوا پھر بھی تم اس کو بیان کر رہے ہو تو تمہارے حق میں وہ کذب ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو ایسا جھوٹ تو ہم نے بہت بولے، ایسا جھوٹ تو بہت بول، رات دن بولتے. کیوں؟ کہ ہمارے پاس تحقیق تو ہوتی ہی نہیں ہے. تحقیق نہیں ہوتی ہے کہ بھائی کوئی کسی کے بارے میں کچھ ہو گیا اور کسی نے کچھ سنا دیا، اب وہی باتیں سنا رہے ایک دوسرے کو، تو اب اس نے تحقیق نہیں کی ہے کہ بھائی تم نے اس بات کی تحقیق کر لی کہ کیا ہے. اب اور باتیں سنا رہے، ہاں نہیں آ رہے، نہیں سناتے چل گئے. تو فرمایا یہ جھوٹ ہے، تحقیق کر لو. دیکھو آج ہماری عادت تحقیق کرنے کی نہیں. شریعت ہر جگہ پر کہہ رہا ہے تم تک جو بات آئی تم دوسروں کو نقل کرنے سے پہلے تحقیق کرو. جب تحقیق کرنے جاؤ گے تو بات وہیں دب جائے گی.